السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے انسان کو پیدا کریں گے جو زمین میں خونریزی کرے گا اور کفر و شرک میں مبتلا ہوگا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل قیاس کو رد فرمایا اور کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پس فرشتوں کو ندامت ہوئی اور وہ ڈر سے کہ کہیں یہ نافرمانی نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے، عرش کے چاروں طرف گھوم کر استغفار کرنے لگے اور اپنی اس تردید کی معافی چاہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے رہے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد زمین کے باشندوں ہوں گے اور اس کو آباد کریں گے اور تم آسمانوں کو آباد کرو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو ان کا یہ گمان بھی ختم ہو گیا کہ ہم ہی زیادہ مکرم ہیں، مگر یہ گمان اب بھی رہا کہ ہم زیادہ علم والے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے نام پیش کیے اور ان کو شمار اور گننے کا حکم دیا تو فرشتے شمار کرنے گننے سے عاجز رہے اور آدم علیہ السلام نے بے ترتیب سب سنا دیے، تو ان کا یہ گمان بھی ختم ہو گیا کہ ہم ہی علم والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کے آگے سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور مردود بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کا طوق ڈال دیا اور اس کی آنکھیں لٹک گئیں، اس کا چہرہ وہ بے نور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے خوفناک خوبصورت چہرے سے اس کا چہرہ خوفناک ہو گیا، اللہ کی لعنت آ گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ دعا قبول کر لی اور اس نے کہا میرے ساتھ جب انسان پیدا ہو تو اس کے ساتھ میرا بھی ایک اولاد میری پیدا ہو، تو اللہ نے اس کی اولادوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی لیے ایک انسان کے ساتھ ایک جنات بھی ہوتا ہے، یعنی ایک شیطان ہوتا ہے جو بری باتوں کی تلقین کرتا ہے، اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے جو اس کو اچھی باتوں کی تلقین کرتا ہے۔ دو فرشتے لکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شیطان نے میری نماز خراب کرنا چاہی، بس میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا، یعنی نماز کی حالت میں ہی اللہ کے نبی نے اس کا گلا دبا دیا۔ میں نے اپنے ہاتھ پر اس کے لعاب دہن کی برودت محسوس کی، یعنی ٹھنڈک اس کی جو تھی اس کے لعاب کی محسوس کی۔ اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ اس سے اشارہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کی طرف جس کا تذکرہ سورہ صاد میں ہے کہ اے اللہ مجھ کو ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد اس جیسی کسی کو نہ ملے۔ اس حدیث شریف میں ہے کہ میں نے اس کے لعاب کی برودت محسوس کی۔ ایک روایت میں ہے کہ شب معراج میں ایک عفریت شیطان آگ کا شعلہ لیے ہوئے مجھ کو تلاش کر رہا تھا، میں نے اس کو پھرتے ہوئے دیکھا۔ ان دونوں روایتوں سے پتہ چلا کہ شیطان کا عنصر ناری نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ حقیقتاً آگ ہوتے تو ان کو آگ کا شعلہ لینے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ وہ تو کوئی اپنا عضو لگا دیتے جس سے انسان جل جاتا، جیسا کہ حقیقی آگ کو چھونے سے انسان جل جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ ان کا حقیقی عنصر ناری بعین ہی موجود نہیں ہے، بلکہ وہ تمام عناصر کے ساتھ ملا کر پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات تین قسم کے ہیں، ایک قسم پر والی ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں، اور ایک قسم سانپ بچھو کیڑے مکوڑے کی شکل میں، اور ایک قسم چلتی پھرتی ہیں۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ ہم جنات کے بارے میں ایسی خبریں ملتی ہیں جن کو سن کر تعجب ہوتا ہے۔ جنات کی ایک قسم ہے جن کا آدھا جسم انسانوں جیسا ہوتا ہے، اس کا نام شق ہے، وہ تنہا مسافروں کو پریشان کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات مختلف صورتیں اپنا لیتے ہیں، کبھی سانپ بچھو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کبھی اونٹ گائے بکری گدھے گھوڑے خچر وغیرہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کبھی پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کبھی انسانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں کفار کے پاس آیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا اور کفار دارالندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تو اس وقت وہ آیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ مسلمان جنات بھی رہتے ہیں،
اگر تم کو کوئی سانپ بچھو نظر پڑے تو پہلے ان کو 3 بار ڈراؤ اور ان کو کہو، پھر اس کے بعد اگر وہ نہ جائیں تب ان کو مارو۔